رمضان میں کتنے ہمارے اعزاء اقربا، دوست احباب، ملنے جلنے والے رمضان المبارک کی ان عبادتوں میں ہمارے ساتھ شریک تھے، نمازوں میں، روزوں میں اور دوسرے عبادات میں ہمارے ساتھ شریک تھے، لیکن آج وہ دنیا میں موجود نہیں رہے اور رمضان المبارک کی ساعتوں سے فیضیاب ہونے کا موقع ان کے لیے ختم ہو گیا۔ لہذا جب رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہو تو سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا کام جو ہم پر واجب ہوتا ہے وہ اللہ جل جلالہ کا شکر ہے۔ یا اللہ، آپ کا فضل و کرم ہے، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اپنی زندگی میں عطا فرما دیا، اور اس بات کا موقع فراہم فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ہم اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کر لیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ جل جلالہ نے یہ مہینہ مقرر فرمایا اور جن کاموں کی اس میں ہم کو ہدایت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے فضل و کرم سے وہ ہماری زندگی کا ایک اہم سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں دیکھا جائے تو صبح سے لے کر شام تک کے جتنے اوقات ہوتے ہیں وہ سارے سال میں ہر روز ایک جیسے ہیں۔ سورج نکلتا ہے، بڑھتا ہے، دھوپ ہو جاتی ہے، شام ہوتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے۔ یہ سلسلہ 12 مہینے جاری رہتا ہے، اور دن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رمضان کا دن اور شعبان کا دن اپنی ظاہری حالت کے اعتبار سے یکساں ہیں۔ وہی سورج نکل رہا ہے، وہی غروب ہو رہا ہے، وہی دھوپ آ رہی ہے، وہی رات آ رہی ہے، یہ سارے ظاہری حالات کے اعتبار سے سب برابر نظر آتے ہیں۔ لیکن اللہ جل جلالہ بعض مرتبہ اپنے غافل بندوں کو اپنی طرف متوجہ فرمانے کے لیے اور رجوع اللہ کا ایک موقع فراہم کرنے کے لیے کسی خاص دن کو، کسی خاص مہینے کو، کسی خاص عشرے کو اپنی طرف منسوب فرما لیتے ہیں، نسبت عطا فرما دیتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا دن ہے، یہ میری رحمتوں کا دن ہے، یہ میری برکتوں کا دن ہے، یہ میری برکتوں کا عشرہ ہے، یہ میری برکتوں کا مہینہ ہے۔ تو اس نسبت کی وجہ سے اس جگہ میں یا اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک خاص تقدس پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں کا ایک نزول اس میں عام دنوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف ہے، اگر ظاہری اعتبار سے دیکھو تو عمارت ہے، وہ بھی پتھر میں کی عمارت ہے، اس کے اندر بھی ویسے ہی پتھر لگے ہوئے ہیں، ویسے ہی سیمنٹ لگا ہوا ہے جس طرح عام عمارتوں کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ میرا گھر ہے، اپنی طرف اس کو نسبت عطا فرما دی، یہ میرا گھر ہے، تو وہ اگرچہ کچا، اگر دیکھا جائے پلاسٹر بھی نہیں ہے، رنگ بھی نہیں ہے، لیکن اپنی طرف نسبت فرما دینے کی وجہ سے اس کا حال ایسا ہو گیا کہ ساری دنیا کے مسلمان پروانوں کی طرح اس کی طرف جاتے ہیں، اس کا تصور کر کے ایک کیف محسوس کرتے ہیں، اس کے تصور سے دل میں ایک تقدس کی پھواریں پڑنے لگتی ہیں۔ اسی طرح یہ رمضان ہے، مہینہ تو عام جیسا ہے، صبح شام ویسے ہی جیسے گزر رہے ہوں گے، لیکن اللہ جل جلالہ نے یہ فرما دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اپنی طرف نسبت فرما دی، تو اس کے تقدس میں، اس کی برکتوں میں، اس کے لطف میں، اس کے کیف میں کہیں سے کہیں اضافہ ہو گیا۔ کیوں فرماتے ہیں یہ نسبت کہ یہ میرا مہینہ ہے؟ یہ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی 11 مہینوں کی زندگی میں
اپنے دنیا کے کام دھندوں میں، صبح شام کی مصروفیتوں میں اتنے محو رہتے ہیں کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کرنے کے جو کام ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تجارت ہو رہی ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، ملازمت ہو رہی ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، اور دنیا کے دوسرے کام دھندوں میں، روزی کمانے میں، بیوی بچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، اگرچہ یہ سارے کام جائز بھی ہیں اور اگر حسن نیت کے ساتھ کیے جائیں تو عبادت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے براہ راست اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنا ایک بندگی کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم کرنا کہ اللہ میں بندہ ہوں، آپ میرے پروردگار ہیں، اے اللہ میں بندہ ہوں، آپ اب میرے پروردگار ہیں، میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، آپ کی بندگی کرتا ہوں، اپنا سر نیاز آپ کی درگاہ پر، آپ کی بارگاہ میں جھکاتا ہوں اور اپنی پیشانی آپ کے بارگاہ میں ٹیکتا ہوں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے تذلل کا اظہار کرتے ہوئے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اپنے پروردگار کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کرنے کا فائدہ عطا کرتی ہے۔ ساری دینی دوڑ دھوپ میں کہہ رہا ہوں، دینی دوڑ دھوپ یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں، علم حاصل کرنا ہے، بعض کی مجلس میں جانا ہے، معلومات دین کی فراہم کرنا ہے اور دین کے احکام سمجھنا ہے، یہ ساری دینی دوڑ دھوپ، اس کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے کہ بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ رشتہ قوی ہو جائے، یہ ہے مقصود۔ قوی ہونے کے کیا معنی ہے کہ میں اپنے پروردگار کو ہر وقت اپنے پروردگار سے جڑا رہوں، جب مجھے کوئی حاجت درپیش ہو میں اپنے پروردگار سے مانگوں، یا اللہ میری یہ حاجت درپیش ہے، اپنے فضل و کرم سے میری حاجت پوری فرما دیجئے۔ جو انعامات اکرامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر ہو رہے ہیں تو میں اس کے اوپر شکر ادا کرتا رہوں، اے اللہ آپ نے فضل و کرم ہے، آپ نے مجھے نعمت عطا فرما دی، اے اللہ آپ کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے مجھے دنیا اور آخرت کے فلاں کاموں میں مجھے کامیابی عطا فرمائی، اے اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، میں آپ سے مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق اور اس کے ساتھ رشتہ کبھی ہو جائے، یہ ہے ساری دینی دوڑ دھوپ کا حاصل، اور یہ کبھی کرنے کے لیے یہ زمانہ آیا ہے، رمضان کا مہینہ، کہ ایسا لگتا ہے جیسے باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، غافل بندو، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تھوڑے دن کے لیے میرے پاس آ جاؤ اور میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اپنے اور کام دھندے تھوڑے سے ملتوی کر دو، ان میں کمی کر دو، ضرورت کی حد تک رکھو، لیکن اس مہینے کے اندر مجھ سے تعلق جوڑ لو، مجھ سے تعلق کبھی کر لو، مضبوط کر لو۔ یہ ہے پیغام رمضان کا۔ اس لیے اس پیغام کو سمجھنے، بات یہ نہیں ہے کہ صرف روزہ رکھ لیا اور تراویح پڑھ لی، گرتے پڑھتے تراویح پڑھ لی، دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا ہے، سستی ہو رہی ہے لیکن پڑھ لی، بات صرف اتنی نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں، اے اللہ کے بندو، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ بندے کے اندر تقوی پیدا کرنا۔ تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کہ آدمی روزے میں اگر یہ سوچے، یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں، اپنے دلوں میں بٹھانے کی باتیں ہیں کہ جب رمضان میں روزہ رکھے ہوئے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، بڑی نعمت ہے کہ روزے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، تو مگر یہ سوچے کہ میں کیوں کھانا نہیں کھا رہا، کیوں پانی نہیں پی رہا، بھوک لگی ہوئی ہے
मगर नहीं खाऊंगा। प्यास लगी हुई है और घर में ठंडा पानी मौजूद है, कोई देखने वाला भी नहीं है, लेकिन इस प्यास को मैं ठंडे पानी से नहीं बुझाऊंगा। क्यों नहीं बुझाऊंगा? इसलिए नहीं बुझाऊंगा कि मेरे रब ने, मेरे परवरदिगार ने मुझे मना किया है, तुम अतिम्मु सियाम इलल लैल, ये फरमाया कि रात आने तक यानी शाम मगरिब तक तुम खाने पीने से बाज रहो, नहीं खाओ नहीं पियो। अब देखो जितने रोजेदार बैठे हैं अल्लाह ताला के फजलो करम से, रोजेदार बैठे हैं, क्यों नहीं खा रहे, क्यों नहीं पी रहे? इसलिए कि उनके परवरदिगार ने मना कर दिया है, मत खाना मत पीना। तो भूख लगी हुई हो, प्यास की शिद्दत से हलक में कांटे पड़ रहे हो, लेकिन मैं कोई मुझे अगर सही माना में मुसलमान आदमी है उसको कहे 1 लाख रुपए ले ले और रोजा तोड़ दे, तोड़ेगा? कैसे ही कैसे गया मुसलमान हो, लेकिन उसको कोई पेशकश करे कि 1 लाख रुपए लेके रोजा तोड़ दे, नहीं तोड़ेगा। क्यों नहीं तोड़ेगा? इसलिए कि कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे अपने फजल करम से ये नेमत अता फरमाई है कि मुझे भूखा प्यासा रख रहे हैं। इसलिए रख रहे हैं ताकि वहां जाकर जो मुझे पिलाएंगे, वहां जाकर जो खिलाएंगे, उस आखिरत के अंदर पहुंचने के बाद वो इसके आगे ये दुनिया का खाना, दुनिया का पानी हेच दर हेच है। इस वास्ते मैं नहीं तोड़ूंगा। ये क्या है जो तुम्हें तोड़ने से बाज रख रहा है? ये तकवा है, ये तकवा है कि मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे रोक दिया, मैं नहीं रुकूंगा, मैं रोजा तोड़ने वाला नहीं हूं। ये तकवा अल्लाह तबारक व तआला